اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آگے بڑھتے ہوئے آیت نمبر 260 شروع کریں گے، اور یہ اسی تسلسل کی آیت ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات شروع ہوئی تھی نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مکالمہ ہے وہاں سے، اور وہیں سے یہ یحیی و یمیت یعنی موت اور زندگی کا جو سفر ہے، یا اس کا جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس سے ماورا ہوں جو یہ نمرود کر رہا ہے، یہ تو بالکل فضول حرکت کر رہا ہے۔ یحیی و یمیت کا جو پروسیس ہے وہ اور کچھ طرح کا ہے۔ تو اللہ نے جہاں ہماری رہنمائی کے لیے پھر وہ ایک آیت ہمیں دی، اور جو پچھلی ہم نے پڑھی تھی جناب عزیر علیہ السلام سے جو منسوب ہے، تو اس کے بعد پھر آگے چل کے وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی مانگا کہ کہیں نمرود والا جو پروسیس ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے یہ عرض کی، کہا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، زندہ کو مردہ کر دینا تو چلے ٹھیک ہوا، بندے کا سر اتار دیا، گلا گھونٹ کے مار دیا، جو بھی کیا، لیکن مردے کو زندہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہی خالق کی جو ہے صفت ہے کہ جب چاہے موت دے دے، جب چاہے زندہ کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار مجھے تو دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قالا اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ قالا بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کافر نے یہ دلیل دے کہ میں ہی ایک عجیب باطل دعویٰ کر دیا تھا کہ میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ تم مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتے اس کے اوپر؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ اس لیے کہ اپنے دل کی، اپنے قلب کی اطمینان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا قالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتیناک سعیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم۔ تو کہا کہ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ عَلَيْكَ، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ٹھیک ہے جی۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ اچھا جی، یہ جو لفظ آیا نا فَصُرْهُنَّ عَلَيْكَ، یہ مانوس کرنا، جس طرح ہم ٹیم نہیں کرتے جی اپنے پیٹس کو، تو اللہ نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ کوئی اور پرندے زندہ ہو گئے ہیں، آپ انہیں اچھی طرح ٹیم کر لیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ ان سے مانوس ہو جائیں، اور آپ کو اطمینان ہو کہ یہ وہی پرندے دوبارہ جو ہیں وہ زندہ ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اچھا جی، اور پھر انہیں بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، اور جان رکھو کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک اللہ کے خلیل نے اللہ سے اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ چیز مانگی،
یہ وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اس کافر نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے درمیان میں وہ ایک آیت لے کے آئے اللہ عزیر والی، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اپنی قلب کے اطمینان کے لیے کہ کیا یہی کہیں یہی پروسیس نہ ہو جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، جب اللہ نے کہا کہ تو ایمان نہیں رکھتا اس کے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تو ابراہیم نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میں ایمان ضرور رکھتا ہوں، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ آپ 4 پرندے لیں اور ان کو اچھی طرح اپنے سے مانوس کر لیں. 4 پرندے لیں اور ان کو اچھی طرح اپنے سے مانوس کر لیں، ان کو ٹیم کر لیں تاکہ وہ آپ کے بلانے پہ آئیں بھی اور آپ کو بھی پتہ چل جائے ان کی تمام عادات کا. اور جب پرندے واپس آئیں گے مردہ ہو کے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہی پرندے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انہیں کہ آپ انہیں کاٹ کے ان کے مختلف ٹکڑے جو ہیں وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں. اور ہوا یوں تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پرندوں کو لیا، انہیں ٹیم کیا، اور ٹیم کرنے کے بعد انہیں ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت اور ان کے پروں کو اچھی طرح آپس میں ملا دیا، مکس کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس جو ملا جلا گوشت تھا اس کے کچھ حصے، ایک حصہ ایک پہاڑ پہ، ایک دوسرے پہ، ایک تیسرے پہ، اس طرح جس طرح انہیں حکم ہوا تھا کہ مختلف ٹکڑے جو ہیں مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، تو وہ رکھ دیے گئے. اور اس کے بعد چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹیم کیا ہوا تھا تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم اسی طرح بلاؤ جس طرح تم انہیں بلاتے ہوتے تھے، جس طرح لوگ اپنے پیٹس کو بلاتے ہیں. تو ابراہیم نے اسی طرح ان کو آواز دی، تو وہ تمام اعضاء جو تھے نا جی وہ ایک دوسرے سے مل گئے، حتیٰ کہ وہ مکس کیے ہوئے تھے لیکن ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ جا کے جڑ گیا، اور پرندے آپس میں مل کے وہ گوشت بنا، پھر ان کے وہ پر آ گئے اور تمام جز جو ہیں ان کے وہ مکمل ہو گئے اور بالکل اسی طرح کے ہو گئے جیسے ذبح ہونے سے پہلے تھے. اور جب ابراہیم نے انہیں پکارا تو وہ دوڑتے چلے آئے ابراہیم کی طرف. تو اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشاہدہ کروایا گیا ابراہیم کی فرمائش کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے پھر وہی کیا کہ زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، تہ و بالا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، ان ٹکڑوں کو آپس میں مکس کرا دیا، اور وہ مکس شدہ ٹکڑے ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے گئے. لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر سیدھے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر آئے، اور وہ پرندے جو ہیں وہ پھر سے زندہ ہو گئے. اب یہ ایک بہت بڑا کویشچن جو ہے نا جی، یہ دیکھیں کہ لوگ بعض کہتے ہیں جی قبر میں بندے کو زندہ کیسے کیا جائے گا، بندہ تو مر چکا ہوتا ہے. اب یہاں یہ اللہ نے یہ بہت بڑی، میری تو بہت بڑی مسٹری جو تھی نا جی میرے مائنڈ کی، جو ریڈل تھی وہ سالو ہوئی اس آیت کی کے بعد. کیونکہ میں خود بھی سوچتا ہوتا تھا کہ یار بندے کی حرکت قلب رک گئی ہوتی ہے، جسم میں خون جو ہے وہ جم چکا ہوتا ہے، بندے کی مسل جو ہیں وہ ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ دوبارہ سے اٹھ کے کیسے بٹھایا جائے گا یہ قبر میں. تو اس کے اوپر جب یہ آیت کو سمجھا تو پھر میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھیں کہ یہاں تو خالی بلڈ نہیں خشک ہوا، خالی مسل ریلیکس نہیں ہوئے، جسم کو کاٹ کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد وہ ٹکڑے ڈیفرنٹ جگہوں پہ بکھیر دیے گئے. اس کے باوجود وہی پرندے بن گئے، اور وہ ٹیمڈ پرندے ہی تھے جن کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو وہ ان کے بلانے پر بھاگے چلے آئے. یہ دوستو ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک سمبل ہے اللہ کے فضل اور کرم سے کہ ہماری جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کو پختگی ملی، وہاں قیامت تک کے لیے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے اس آیت میں ایک خزانہ، ایک پختگی بری گئی کہ لوگ جو ہیں وہ اسی سے گھبرا کر کہیں اللہ کے منکر نہ ہو جائیں، دوبارہ جی اٹھنے کے منکر نہ ہو جائیں۔ تو دوبارہ جی اٹھنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا بالکل 100% حصہ ہے، لہٰذا یہ جو زندگی ہے اس کے بعد آگے جو زندگی ہے اس میں قبر میں جو سب سے پہلا مرحلہ آنا ہے، جس میں سوال جواب ہونے ہیں۔ اب یہاں آپ کے وہ سارے ریڈل سالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جلا بھی دیا گیا ہے، آپ کی راکھ جو ہے وہ دریا میں بھی بکھیر دی گئی ہے، ڈفرینٹ دریاؤں میں دنیا کے بکھیر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بالکل اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ایک ایک ذرے کو واپس اکٹھا کر لے۔ اس کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو کہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، بالکل ریلیونٹ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا اور وہ برے کام کرتا تھا لیکن اللہ کو تو وہ مانتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جلا کے تو اس کی جو راکھ ہے اس کو ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بکھیر دینا، کوئی دریا میں ڈال دینا، کوئی نہر میں ڈال دینا، کوئی کھیت میں ڈال دینا، کوئی پہاڑوں کے اوپر پھینکانا۔ اب یہ سب کچھ تم کر گزرنا کیونکہ میں اپنے اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا، وہ پھینک آئے، اس کو پہلے جلایا، پھر اس کی راکھ جو ہے وہ ڈسٹنٹ پلیسز کے اوپر بکھیر دی گئی۔ تو اللہ نے وہ سب اکٹھا کیا اور اس کو زندہ کیا اور اسے کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، میں تجھ سے ڈرتا بہت تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو واقعی میرے ڈر سے تو نے ایسے کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں باری تعالیٰ میں نے تیرے ڈر سے ایسے کیا ہے تاکہ میں تیری سزا سے بچ سکوں۔ تو اللہ نے کہا جا تیرے سارے قصور معاف کر دیے کیونکہ تو بیسیکلی مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ بھی ہوا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگا کہ اے میرے رب مجھے اطمینان قلب عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان قلب عطا فرمایا، اور 4 پرندے جو انہوں نے ٹیم کیے ہوئے تھے وہ اللہ نے انہیں زندہ کر کے دکھایا۔ تو یحیی و یمیت کے اوپر یہ جو نمرود کا جو دعویٰ تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سیر حاصل بحث جو ہے وہ کی ہے، اور ہمارے سامنے یہ سارے ثبوت رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ زندگی جو ہے یہ سار اتار دینا یا کسی سزائے موت کے مجرم کو چھوڑ دینا جو ہے وہ یحیی و یمیت کا پروسیس نہیں ہے۔ یحیی و یمیت کا جو پروسیس ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور کمپلیکس ہے، اور اس کے اوپر ہمارے اللہ کا پورے کا پورا اختیار ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت ہے۔ اچھا اب یہ آگے ٹاپک جو ہے نا یہ نیا شروع ہو رہا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور یہاں پھر آگے آ کے یہ بات ہو رہی ہے چیریٹی کی، یہ چیریٹی کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ انسینٹیوز آف چیریٹی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ان کو میں انسینٹیوائز کیسے کرتا ہوں، کہ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، وہ فراخ اور واللہ واسع علیم، اور اللہ بذات خود بہت وسعت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے انسینٹیو بتایا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو
اگرچہ تم میرے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھتے ہوئے میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ یہ کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو ٹیکسیشن وصول کرنے کے بعد اس کے اوپر انعام دیتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ واحد میرے اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت ہے، جس کے تحت اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، اگر تم میرے ہی نام پر خرچ کرو گے مجھے تو سمجھ لو کہ تم نے مجھے ہی واپس لٹایا ہے، تو میں تمہیں کئی 100 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اور اس کی مثال اللہ نے اس طرح دی کہ تم ایک بیج بوتے ہو، ایک بیج سے 7 جو ہیں وہ بالیاں نکل آتی ہیں، 7 سٹے نکل آتے ہیں سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایک بیج بویا، اس سے ایک پودا بنا، اس پودے کے اوپر 7 جو ہیں وہ سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال میں اس طرح ملٹی پلائی کر دوں گا اگر تم میری رضا کے لیے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو گے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے 262، وہ بھی پھر آگے ایسے ہی شروع ہو رہی ہے، اسی چیپٹر کی ہے، اسی ٹاپک کے بارے میں ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا آذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کوانٹیفائی کر کے انسینٹیو دیا، بتایا کہ کس طرح میں ملٹی پلائی کر دوں گا کوانٹیٹیز میں جو تم میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کرو گے۔ اس آیت میں 262 میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر جتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اب ایتھکس کی بات کی ہے۔ وہاں تو اللہ پچھلی آیت میں اللہ نے کوانٹیفائی کرنے کی بات کی تھی کہ میں کوانٹیٹیز کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اور کوانٹیٹیز کو ملٹی پلائی کر دوں گا تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے۔ یہاں اللہ نے ایتھکس کی بات کی ہے کہ تمہیں دینا ہے میرے دیے ہوئے میں سے اور تمہیں جتانا نہیں ہے۔ یہ بہت بہت بڑی خامی ہے انسان میں۔ انسان ریاکاری کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ اس زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں دے رہا ہوں لوگوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میرے آگے جھک کے رہنا چاہیے، میری عزت اور میرا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سارے نان ایتھیکل چیزیں ہیں، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، وہ اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جب آپ جتا دیتے ہیں، جب آپ احسان کر ڈالتے ہیں کسی کے اوپر، تو وہ پھر جو کوانٹیفائی ہونا ہوتا ہے اس نے، جو ملٹیپل کوانٹیٹیز میں تبدیل ہونا ہوتا ہے، وہ اثر اپنا کھو بیٹھتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کا کیا ہوا خیرات اور صدقہ جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ کہ آپ نے یہ یہاں جہاں اللہ یہ ایتھیکلی باؤنڈ کر رہا ہے دینے والے کو، وہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجبور مسکین بندے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی، ان کے جذبات کی کس طرح سے حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جتانا نہیں ہے، تم پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ نہ تم نے جتانا ہے اور نہ ہی تم نے دکھ دینا ہے ان لوگوں کو۔ تم یہ سمجھنے لگ پڑو کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں تو اب یہ جو ہیں جی میرے سواری نیڑ بن گئے، میں ان پہ روب ڈال سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں۔ ایسی کسی بات کا اللہ نے کہا اگر تم کرو گے تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ لیکن اگر تم جتاؤ گے نہیں، ریاکاری نہیں کرو گے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اللہ نے چونکہ ان جو لینے والے مساکین لوگ ہیں، اللہ نے ان کے جذبات کا تحفظ فرمایا ہے، تو اس لیے جو لوگ لائنوں میں کھڑا کر کے کیمراز آن کر کے
اور 2-2 4-4 10-10 گھنٹے اپنے دروازوں کے اگر لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں اور لائنیں بنواتے ہیں اور پھر کیمرے آن کر کے تصویریں کھنچوا کے، تو وہ ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور اس عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اور جس کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے خود دیا ہے۔ لہذا یہ کرنے والے سوچ لیں کہ وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے، یہ کام الٹا ان کے لیے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ بہت بڑی ریاکاری اور جتانے میں آتا ہے، اور اسی طرح کسی کو دے کے پھر اس کے اوپر روب جمانا دکھ دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جتاؤ گے بھی نہیں اور دکھ بھی نہیں دو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور میں تمہیں ایک ایسی زندگی عطا کروں گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ دوستو، یہاں میں جاتے جاتے خوف اور حزن کی تعریف بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، خوف ایک ایسا انسانی جذبہ ہے جو مستقبل کے متعلق ہے، جو فیوچر کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، یہ چھت نہ گر جائے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں باہر نکلوں تو کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ لائک وائز خوف کا ایلیمنٹ جتنا بھی فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کا تعلق آپ کے آنے والے لمحات یعنی مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، حزن جو ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حزن ملال کو کہتے ہیں۔ ملال کس کو کہتے ہیں یا حزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش ایسے ہو جاتا، کاش میں یہ کاروبار نہ کرتا، کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا۔ اس ساری چیزوں کو حزن کہتے ہیں۔ حزن کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے جو میرے لیے خالص ہو جاتے ہیں، نہ انہیں اپنے ماضی کی کوئی کنسرن ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے، وہ لمحہ حال کے اوپر زندہ رہتے ہیں، اور حال وہ لمحہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے۔ دوستو، جس کا حال بہتر ہے اس کا ماضی بھی بہتر ہے، اس کا مستقبل بھی بہتر ہے۔ جب آپ حال کے اوپر رہنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ حزن اور خوف سے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ریگریٹس زندگی میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری راہ میں مال خرچ کرو گے اور اس کو جتاؤ گے نہیں اور لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تمہیں نہ اپنے ماضی کی کوئی پرواہ ہوگی، نہ اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ ہوگی۔ اور کیپ ان مائنڈ، یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں تو ایسا ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہاں جو اللہ نے کہا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے پاس ہی اجر ہے ان لوگوں کا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جتاتے نہیں، لیکن اجر میرے پاس ہی، اللہ نے کہا۔ اور میرا اجر کہاں سے شروع ہوگا؟ کہ میں تمہیں زندگی ایسی میں ڈال دوں گا، تمہارے حالات اتنے آسودہ کر دوں گا کہ تمہیں نہ پیچھے کی خبر رہے گی، نہ تمہیں کوئی پشیمانی، نہ ریگریٹ رہے گا، اور نہ ہی آنے والے دنوں کا تمہیں کوئی خوف رہے گا۔ یہ بہت بڑی منزل ہے دوستو۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اوپر اگر انسان پہنچ جائے اور لمحہ حال کے اوپر زندہ رہنا سیکھ لے، یہی ولایت اللہ ہے، یہی اللہ کا قرب ہے۔ اسی کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کوشش یہ کریں کہ ہم جب اللہ کے راہ میں خیرات کریں، صدقہ کریں، تو کوشش کریں کہ وہ اس زمرے میں نہ چلا جائے کہ جہاں دکھاوا بھی آ جائے، ریاکاری بھی آ جائے، لوگوں کو دکھ دینے کا بھی آ جائے، تاکہ ایک طرف تو ہمارا دیا ہوا مال اللہ کے ہاں کوانٹیفائی ہو، کہ ملٹیپلی کوانٹیفائی ہو، اور دوسری طرف دنیاوی زندگی میں ہم پر سب سے بڑا انعام یہ کیا جائے کہ ہم ریگریٹ سے بھی اور خوف اور فیئر سے بھی پاک قرار دے دیے جائیں۔ تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج ہم نے جناب پڑھ لی ہے 262 تک پڑھ لیا ہے۔ تو میری دوبارہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سبسکرپشن کی ضرورت ہے۔
تو لہذا ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔